السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب برات کے تعلق سے کچھ باتیں کرنی ہیں، کچھ بتانا ہے کہ شب برات کے موقع پر عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جو برات کی رات آتی ہے یہ مقدس رات ہے اور بڑی پیاری رات ہے۔ اس رات میں مسلمانوں کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور کن چیزوں کو کرنا چاہیے، انہی چیزوں کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اور ہمارے ہر نئی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہم کبھی بھی کوئی بھی ویڈیو مسئلے کے تعلق سے یا کسی بھی تعلق سے اگر ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ تو شب برات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ دو باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا نہیں کرنا چاہیے۔ شب برات میں کیا نہیں کرنا چاہیے، تو مسلمانوں کو جو آج کل ایک رواج ہے، کچھ جگہوں پر تو ایک ماحول سا بن گیا ہے کہ شب برات میں نوجوان لڑکے اپنے اسٹنٹ دکھاتے ہیں، داؤ پیچ دکھاتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں۔ شب برات میں گاڑیوں پر چل جاتے ہیں، مزاروں پہ اور قبرستانوں کے چکر لگاتے ہیں۔ تو جانا تو اس لیے چاہیے تھا کہ وہاں فاتحہ پڑھیں، جا کر قرآن کی تلاوت کریں، مگر جو کرنا چاہیے تھا وہ تو نہیں کرتے ہیں۔ کرتے یہ ہیں کہ موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہیں اور پوری رات پورے شہر اور جس قصبے یا گاؤں میں ہوتے ہیں تو اس کے چکر کاٹتے ہیں، ہڑدنگ کاٹتے ہیں۔ تو شب برات میں یہ ہڑدنگ نہیں کرنا چاہیے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی طرح کا خرافات نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ شب برات میں شیعوں نے ایک خوشی کا موقع انہوں نے اپنا لیا، اور خوشی کے موقع پر وہ شیعہ لوگ بہت لمبی پوری داستان ہے ان کی، تو میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ میں آپ کو خاص کر بتا دوں کہ سنی مسلمانوں کو کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو آتش بازی کچھ لوگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ سدھار ہے ویسے کچھ حد تک، نہ ورنہ بھی پیچھے کی کچھ دنوں میں آتش بازی، بم پھوڑنا، یہ ساری چیزیں رہتی تھی۔ تو آتش بازی یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے آتش بازی کرنا شب برات کے موقع پر۔ اس کے علاوہ آتش بازی نہیں کرنا چاہیے، جو کرتا ہو اس کو روکنا چاہیے اور اس کو منع کرنا چاہیے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، اس کو مت کرو۔ اس کے علاوہ کہ فضول خرچی کسی بھی چیز میں تو درست ہے ہی نہیں، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو، مقصد ہی نہیں ہو، تو ایسی فضول خرچی بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کہ اسلام کو شرمندگی یا مذہب اسلام پر انگلی اٹھنے کا اندیشہ ہو۔ ایسے تمام کاموں سے آپ تمامی حضرات کو بچنا چاہیے۔ حالانکہ تفصیل بہت لمبی ہے، میں ایک کے بعد دیگر ساری چیزوں کی باتیں بتا دوں مگر ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ ویسے بھی آپ حضرات دینی باتیں سننا کم پسند کرتے ہیں، ناچ گانے زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے ہوئے اختصاراً بتا دوں کہ ہر اس کام سے بچنا چاہیے کہ جس پر اسلام پر انگلی نہ اٹھ سکے۔ اب کیا کرنا چاہیے شب برات کے موقع پر، وہ آپ سن لیجئے۔ دیکھیے، شب برات میں اکثر زیادہ تر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دلائی جاتی ہے، اور مسلمان کیا کرتے ہیں، عام مسلمان گھروں میں جو عورتیں رہتی ہیں وہ حلوہ وغیرہ بناتی ہیں اور حلوے پر نیاز دلاتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ بتلاتے ہیں کہ حلوہ ہم اس لیے بناتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ حالانکہ یہ ایک بات رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ایسا کچھ ثبوت ہے نہیں کہ صاحب دانت شہید ہو گئے تو ان کے لیے حلوہ بنایا جاتا ہے، وہ حلوہ کھاتے ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اتنا کہیے کہ صاحب فاتحہ نیاز کے لیے یا فاتحہ دلانے کے لیے، ایصال ثواب کرنے کے لیے، ایصال ثواب کی غرض سے کچھ ہم شیرینی بنا لیتے ہیں، اب وہ چاہے حلوہ ہو یا کوئی اور بھی چیز ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ حلوہ ہی ہو، حلوے کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو جس پر ایصال ثواب کیا جا سکتا ہو، وہ چیز بھی ہو۔ تو اگر کوئی حلوہ بناتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ ناجائز کر رہا ہے، وہ حلوہ بنا رہا ہے تو بنائے، کوئی دقت نہیں ہے اس پر ایصال ثواب کی غرض سے۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ایصال ثواب ہوتا ہے۔ پہلی بات، 14ویں شعبان کا دن گزار کر جو 15ویں شعبان کی شب آتی ہے، یعنی دن میں 14 تاریخ تھی، اب شام کو چونکہ چاند کی تاریخ جو ہوتی ہے وہ شام سے بدل جاتی ہے، مغرب کا وقت ہوا، تاریخ بدل گئی، تو اب مغرب کے بعد میں 15 شعبان ہو جائے گی۔ تو 15ویں شعبان کی جو شب ہے، اس شب میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے رب کعبہ کی ایک طرف
یا جہاں بھی موقع ملا وہاں عبادت و ریاضت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شب برأت کا معنی آتا ہے آزادی کی رات۔ شب مانی رات اور برأت آزادی۔ اللہ تبارک و تعالی اس شب میں بندوں کو گناہوں سے آزادی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات بہت ساری حدیث کریمہ اس تعلق سے اور بھی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کوئی بندہ جو مغفرت چاہے، ہے کوئی بندہ جو اپنے گناہوں سے معافی چاہے، آج میں ہوں اس کو معاف کرنے والا۔ تو بندے جو عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کو آزاد کر دیتا ہے گناہوں سے۔ تو بڑی مبارک رات ہے، اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی کو ظاہر فرماتا ہے اور تمام دنیا والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، تو جو مغفرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے۔ تو عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے اپنے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں، گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے بارے میں، رشتہ داروں کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو قبور پر جاتے ہیں لوگ اور مزارات پر جاتے ہیں تو جائیں، مگر ایک سادگی کے ساتھ جائیں۔ سادگی یہ کہ آپ وہ دعا کرنے کے لیے جائیں ان کو۔ آپ قبور پر جائیے، قبرستان میں جائیے، تو وہاں جانے کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کیجیے اور قرآن کی تلاوت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان لوگوں کی مغفرت کی دعائیں کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، کل کو ہمیں بھی جانا ہے، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں رب قدیر ان کی مغفرت فرما۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن تو خود اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، تو لہذا جب آپ دعائیں کریں گے اپنے مرحومین کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو قبور پر جائیے سادگی کے ساتھ، اور سادگی کے ساتھ جا کر فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کر کے واپس آئیے، پھر عبادت کیجیے جہاں تک آپ کو ہو سکے، مطلب یہ کہ اس میں ہڑدنگ نہیں کیجیے۔ اچھا، تیسری بات یہ کہ شعبان میں اس دن میں 14-15 ہر مہینے کی 14-15 تاریخ کو تو ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، مگر شعبان میں کچھ زیادہ ہی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ تو ہو سکے تو ان شب میں روزے بھی رکھیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ثواب عطا فرمائے، ہے نا۔ یعنی ہر وہ کام کیجیے آپ اس شب میں جس سے کہ آپ کے اعمال میں اضافہ ہو، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور آپ کے درجات بلند ہوں، آپ کے گناہ معاف ہوں، ہے نا۔ اللہ تبارک، ویسے بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، اتنا ہی کافی، ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شب ہمیں کچھ ہی دنوں میں آنے والی ہے، اس شب کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہمیں صحیح معنی میں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ تو اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔